قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. پھر اللہ تعالی ثم پھر یتوب اللہ تعالی توفیق دیتا ہے توبہ کرنے کی من بعد ذلك اس کے بعد علی من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. لفظی معنی تو ہے اللہ رب العزت رجوع کرتا ہے جس پر اللہ چاہتا ہے. مقصود یہ ہے اللہ تعالیٰ اسی کو اپنی طرف آنے کی توفیق دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے. پھر کل کے درس میں جو آپ نے سنا تھا غزوہ حنین کا وہ سارا قصہ اور واقعہ کیسے کیسے رونما ہوا، جو کہ سن 8 ہجری میں واقع ہوا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آئے ہوئے 8واں سال تھا، یعنی ہجرت کے بعد 8ویں سال یہ غزوہ حنین فتح مکہ والے سال ہی پیش آیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ کچھ لوگ حنین کی وادی میں وہ مسلمانوں سے اللہ کے رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی وہ تیاری کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مکمل لشکر لے کر کے ان کی طرف چلے گئے. مکمل لشکر کی تعداد 12,000 بنتی ہے، جن میں سے 10,000 تو وہی تھے جو مدینہ منورہ سے یا مدینہ منورہ کے آس پاس کے قبائل جو مسلمان ہوئے یا آپ کے حلیف وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور 2,000 وہیں سے مکہ سے جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے وہ بھی ساتھ مل گئے. تو اس طرح سے تقریباً 12,000 کی تعداد تھی جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر حوازن ان قبیلوں کا نام تھا جو حنین وادی میں واقع تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی چاہتے تھے، مسلمانوں سے لڑنا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہوئے. اور یہ حنین جو ہے یہ مکہ مکرمہ اور طائف، مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے جس کا نام حنین ہے. وہاں پہ یہ قبیلہ آباد تھا، بہت مال و دولت والے، اور بہت اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کو عطا کی تھی، دنیاوی نعمتوں سے ان کو نوازا تھا. تو وہ سارا کا سارا قصہ آپ نے کل کے سبق میں پڑھا ہے، جس کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء. پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، یا اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے. یہ اس توبہ کی توفیق سے مراد کن لوگوں پہ اللہ نے مہربانی کی اور کن کی توبہ کو قبول کیا. کہا جاتا ہے کہ جب حوازن ان حنین والوں کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تو یہ لوگ شکست کھا گئے. پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو کچھ نقصان اٹھانا پڑا، وہ اس کا کوئی سبب تھا جو آپ نے پہلے سن لیا ہوگا. اور جب پھر آخر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کی تو مسلمانوں نے بہت سارے ان کے قیدی بھی بنائے اور ان کا مال غنیمت کے طور پر بھی اکٹھا کیا. تو بہت زبردست قسم کا مال غنیمت اور قیدی اور لونڈیاں اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد واپس مکہ مکرمہ آنا چاہتے تھے تو ابھی جعرانہ، مکہ کے قریب ایک جگہ ہے جعرانہ، اس جگہ پر پہنچے تھے کہ ان کے جو باقی ماندہ لوگ جو اس وقت جنگ میں وقتی طور پہ بھاگ گئے تھے یا آگے پیچھے ہو گئے تھے، ان کو بھی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی اور انہیں اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا. تو انہوں نے خود ہی اسلام کو قبول کر لیا اور وادی حنین سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ گئے جعرانہ کے مقام پہ، اور آ کر کے انہوں نے
سب کے سب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا کہ تمہارا جو جنگ کے نتیجے میں ہم نے مال لیا ہے یا تمہارے قیدی لیے ہیں، ان دونوں میں سے ایک چیز جسے تم اختیار کرنا چاہو تو تم کر سکتے ہو۔ تو ان کے حوازن قبیلے کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کو اپنے ساتھ ملانے کو ترجیح دی، اپنے مال کو چھوڑ دیا اور اپنے قیدیوں کو چھڑا کر کے واپس لے گئے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے یہ ثم یتوب اللہ من بعد ذلك علی من یشاء، اس سے مراد وہی ہے کہ اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی اور ان پر اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوا، اور اللہ نے جو ہے وہ اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ مہربان ہے۔ آگے والی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرکین نجس ہیں، پلید ہیں۔ اے ایمان والو، انما کا معنی ہوتا ہے صرف، انما المشرکون نجس یعنی سوائے اس کے نہیں، یعنی اس بات کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں ہے، صرف یہی بات ہے۔ انما کا لفظ قرآن کریم میں جہاں بھی استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کی اور بات ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے، صرف یہی بات ہے جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی مراد یہی ہے، انما المشرکون نجس، مشرک ہیں ہی نجس، مشرک بالکل نجس ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ فلا یقربوا المسجد الحرام، تو نہ وہ قریب آئیں مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اپنے اس سال کے بعد۔ عام کا لفظ جو ہے یہ سال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سال کے لیے اور بھی الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، مثلا سنتن ہے، عامن ہے، تو ان میں سے یہاں پہ عام یعنی سال، ہم اپنے اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، عیلتن، عیلتن عربی زبان کا لفظ جس کا معنی ہوتا ہے فقر و فاقہ، تنگ دستی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم ڈرو عیلتن فقر و فاقہ سے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو ان قریب غنی کر دے گا تمہیں اللہ رب العزت من فضلہ، اپنے فضل سے، ان شاء، اگر اس نے چاہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ فسوف، یہ کلمہ جو سوفا ہے یہ گرامر کی بات ہے۔ سوفا کا جو لفظ ہے یہ فعل پر جب استعمال ہوتا ہے تو یہ مستقبل بعید، یعنی جو کام فوری نہیں ہونے والا بلکہ کچھ اس میں ٹائم لگ سکتا ہے، تو اس کے لیے سوفا کا لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کام جلدی کرنا ہو تو اس کے لیے سوفا کی بجائے سین کا استعمال کیا جاتا ہے، مثلا سیغنیکم اللہ، یعنی ان قریب اللہ تعالیٰ، معنی دونوں کا ہی ان قریب کریں گے، لیکن قریب میں فرق ہوتا ہے، ایک قریب بالکل قریب والا ہوتا ہے اور ایک قریب تھوڑا سا بعید، تھوڑا سا دور والا ہوتا ہے۔ تو اس کو مستقبل بعید کے لیے سوفا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فسوف یغنیکم اللہ، تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تم فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان قریب غنی بھی کر دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر اس کی مشیت شامل حال ہوئی، اگر اس نے چاہا تو۔ ان اللہ علیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علیم، علم والا ہے، جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قاتل الذین، تم لڑائی کرو، قاتلو، تم لڑائی کرو، ایک ہوتا ہے قاتل یقتلو، قاتل یقتلو، یعنی قاتل قرآن کریم میں ومن یقتل آتا ہے، مختلف جگہوں پہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، قاتل یا یقتلو، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو مارنا، اس کی جان سے اسے ختم کر دینا، اس کو قتل کر ڈالنا۔ اور جب یہ لفظ ہو قاتل، قاف کے بعد الف آئے، قاتل یقاتل، تو اس کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، کسی کے ساتھ جنگ کرنا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قاتل الذین، تم لڑائی کرو، الذین، ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ،
جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. لفظی معنی تو ہے نا اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے. جو حروف ہیں یہ شاید بات پہلے ہو چکی ہے کہ حروف کے بھی معانی ہوتے ہیں عربی زبان میں. تو یہاں پہ باللہ کا جو با ہے یہ ساتھ کے معنی میں بھی آتا ہے اور پر کے معنی میں بھی آتا ہے. مختلف معانی کے لیے مختلف حروف تہجی عربی زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کو گرامر کی زبان میں صلہ بھی کہہ دیتے ہیں, صلہ. چنانچہ الذین لا یؤمنون باللہ, جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ان سے لڑائی کرو, اور ولا بالیوم الآخر, اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. ولا یحرمون ما حرم اللہ, اور نہیں وہ حرام سمجھتے اس چیز کو ما حرم اللہ جو اللہ نے حرام کی ہے, ورسولہ, اور اس کے رسول نے حرام کی ہے. ولا یدینون دین الحق, اور وہ دین حق کا راستہ اختیار نہیں کرتے. لفظی معنی ہے ولا یدینون, اور نہیں وہ دین اختیار کرتے, نہیں وہ دین کا راستہ اختیار کرتے. کون سا دین؟ دین الحق, جو سچا حق دین ہے اس دین کو نہیں اپناتے, اس دین کا راستہ اختیار نہیں کرتے. یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب, ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے. حتی یعطوا الجزیۃ, یہاں تک کہ وہ آپ کو جزیہ دے دیں. عن یدن, ہاتھوں سے, اپنے ہاتھ سے. ید ایک ہاتھ کو کہتے ہیں. مقصود یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے وہ جزیہ دیں. وہم صاغرون, اس حال میں کہ وہ ذلیل و رسوا ہوں, ذلیل و حقیر, ذلت کی حالت میں ہوں, اور وہ آپ کو جزیہ دیں. اتنی دیر تک تم نے ان سے لڑائی کرنی ہے, ان سے قتال کرنا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں ہم چند چیزوں پر گفتگو, دونوں آیات میں چند چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ انما المشرکون نجس, مشرکین پلید ہیں, مشرک ناپاک ہے, پلید ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ کیا اس سے مراد کیا اس کا جسم ہی ناپاک ہے, یا اس سے مراد کہ وہ مانوی طور پہ اس کا عقیدہ خراب ہے, اس وجہ سے اس کو نجس کہا گیا ہے؟ اس حوالے سے اہل علم کی دونوں ہی آراء ہیں. بعض اہل علم, بعض مفسرین نے کہا ہے اس سے مراد مشرک کا جسم جو ہے وہ بھی پلید ہوتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا ہے من صافحہم فلیتوضأ, جو کسی مشرک سے مصافحہ کرے تو اس کو وضو کرنا پڑے گا. یہ ایک قول ہے, لیکن یہ اکثر لوگوں کا قول نہیں ہے. اکثر جو جمہور مفسرین کا قول ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں جو مشرکین کو نجس کہا گیا ہے یہ ان کی ذات کو نہیں کہا گیا, ان کے جسم کو نہیں کہا گیا ہے, بلکہ ان کے گندے اور غلط عقیدے کی وجہ سے ان کو نجس کہا گیا ہے. ان کے عقیدے کی وجہ سے انہیں نجس کہا گیا. کیوں؟ اور اگر ان کا جسم ہی ناپاک ہوتا تو اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کو اہل کتاب یہود و نصارہ, عیسائی اور یہودی لوگوں کے برتنوں میں کھانے کی اجازت دے رکھی ہے, اور ان کی عورتوں سے نکاح بیاہ کرنے کی بھی اجازت ہے. تو اگر ان کے جسم ہی ناپاک ہوتے تو ان کے برتنوں میں کھانا اور بغیر دھوئے بھی کھا سکتے ہیں, اگر اس میں کوئی حرام چیز اس میں انہوں نے نہیں ڈالی ہے, یا اس برتن کے ساتھ جو وہ حرام کھاتے ہیں اس چیز کی آمیزش نہیں ہے, برتن صاف ہے تو ہم اس کو کھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی اجازت دی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مشرکین کے جسم نہیں پلید, بلکہ ان کے عقیدے کی اور ان کی باطنی اور اندرونی ان کی خرابی کی وجہ سے انہیں نجس کہا گیا ہے, اور انہیں بیت اللہ کے قریب جانے سے اللہ رب العزت نے روک دیا ہے. تو اس آیت کا جو نزول ہے یہ 9ویں سال میں ہوا, یعنی 8ویں سال میں فتح مکہ ہو گیا, اور 9ویں سال میں یہ آیت جب نازل ہوئی کہ مشرکین وہ بیت اللہ کے قریب جو ہے وہ نہ جائیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی
رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو بھیجا کہ جا کر لوگوں میں اعلان کر دو، ان ینادی بالمشرکین الا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان۔ آپ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا، آرڈر دیا کہ وہاں جا کے اعلان کر دو مکہ مکرمہ میں کہ اس سال کے بعد آئندہ سے کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہو۔ جیسا کہ پچھلے اسباق میں آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ مشرکین وہ ننگے اپنے جسم کے کپڑے اتار کر طواف کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ ہمارے جسم، ہمارے کپڑے جو ہیں وہ حلال کی کمائی کے نہیں ہیں، تو اس لیے ہم وہ پہن کر طواف نہیں کر سکتے۔ تو اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے انہیں اس چیز سے بالکل منع کر دیا کہ وہ حج بھی نہیں کر سکتے، اور آئندہ کے لیے وہ طواف بھی ننگے نہیں کر سکتے۔ اس آیت کے حوالے سے تیسری بات وہ یہ ہے کہ مسجد حرام، یہاں پہ مسجد حرام کا جو لفظ بولا گیا ہے، یہ سارے کے سارے مکہ مکرمہ کی جہاں تک حدود ہے، حدود حرم ہے، وہاں وہ سارا کا سارا اس مسجد حرام میں ہی آتا ہے۔ ویسے تو لفظ مسجد حرام لفظی معنی تو یہی ہے کہ مسجد جہاں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے، بیت اللہ جو ہے خانہ کعبہ، لیکن یہ آیت جو ہے، یہی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پہ مسجد حرام جو ہے وہ بیت اللہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے علاوہ جو حرم کی حد ہے، جہاں تک مسجد سے باہر بھی جو کئی کلومیٹر میں پھیلی ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری اس کے اندر آتی ہے۔ اور اہل علم کا کہنا ہے اس حد کے اندر، حرم کی حد کے اندر، مکہ کے اندر جو بھی نماز ادا کرتا ہے، خواہ وہ خانہ کعبہ سے ہٹ کے ہی ادا کرتا ہے حدود حرم کے اندر، تو اس کو بھی اللہ رب العزت 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے، یا اللہ رب العزت سے وہ بھی 1,00,000 نماز کی امید رکھ سکتا ہے جو بیت اللہ سے ہٹ کر حدود حرم کے اندر ہی نماز پڑھتا ہے۔ میرے خیال میں بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک ہے خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کی 4 دیواری، بیت اللہ کا اندر جو صحن ہے، جو برآمدے ہیں یا طواف کی جگہ ہے، وہ ساری کی ساری، وہاں پہ تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے ہی، لیکن مسجد سے باہر جہاں پہ آس پاس کے ہوٹل ہیں، اور ہوٹلوں سے بھی ذرا پیچھے دور دور تک جو ہے وہ جہاں پر حدود حرم ہے، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حدود مقرر کی ہیں، حدود حرم ہے، اس کے اندر نماز ادا کرنے والا وہ بھی 1,00,000 نماز کی امید رکھ سکتا ہے، اگرچہ ان دونوں کا ثواب برابر نہیں ہوگا، ثواب میں کچھ فرق ضرور ہوگا، جو انسان خانہ کعبہ میں پڑھتا ہے اور جو دوسری تھوڑا سا دور کسی اور مسجد میں یا کسی اور ہوٹل میں پڑھتا ہے، دونوں کے ثواب میں یقیناً فرق ہوگا، لیکن مسجد حرام میں وہ بھی شامل ہے اور وہ بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے، اس آیت کے حوالے سے 5ویں بات، اس آیت میں جو یہ کہا گیا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم ڈرو فقر و فاقہ سے، کیا مراد ہے یہاں سے کہ جب اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا اور آرڈر آ گیا کہ مشرکین کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اب اجازت نہیں ہے، مشرکین بیت اللہ میں، مسجد حرام میں یا حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، تو لوگوں کے دلوں میں یہ خوف پیدا ہوا، یہ ڈر پیدا ہوا، جو تجارت کرنے والے تھے، تاجر لوگ تھے، کہ اگر مشرکین کو روک دیا تو پھر ہماری تجارت کا کیا بنے گا، ان کے ساتھ تو ہمارا لین دین بھی ہے، ہماری تجارت بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا ہے اور انہیں تسلی دی ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تم فقر فاقہ سے ڈرتے ہو کہ تمہاری تجارت میں تمہیں گھاٹا ہوگا، جب مشرکین نہیں آئیں گے، رونق نہیں ہوگی ادھر جو بازاروں کے اندر، تو تمہیں جو ہے وہ گھاٹا ہوگا یا تمہارے مال میں، معیشت میں کمی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں یا اس کی تسلی دے رہے ہیں فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ نے حکم دیا نا ان کو روکنے کا، مشرکین کو روکنے کا، تو جس اللہ نے ان کو روکا ہے وہی اللہ تمہیں غنی بھی کرے گا، وہ تمہیں اللہ مال بھی دے گا، اپنا فضل بھی عطا کرے گا انشاء، اگر اس نے چاہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیسے عطا کیا، آگے والی آیت میں جیسا کہ آ رہا ہے
کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین سے ٹیکس لے کر، یا جزیہ جس کو ہم کہتے ہیں، جزیہ یا موجودہ دور میں اس کو ٹیکس کہہ دیں، وہ پھر یہ جو اہل کتاب تھے، مشرکین تھے، ان سے وہ ٹیکس اللہ نے دلوایا مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی پورا کر دیا۔ اور وہم صاغرون، یہ آگے والی آیت میں جو آ رہا ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، یعنی مشرکین جو ٹیکس دے کر اگر وہ اسلام لے آتے ہیں پھر تو وہ مسلمانوں کی طرح ہی آزادانہ زندگی بسر کریں گے، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتے، اپنی کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں ہی رہنا چاہتے ہیں اور رہنا بھی مسلمانوں کے درمیان چاہتے ہیں، تو پھر انہیں ٹیکس دے کر رہنا ہوگا، انہیں جزیہ دے کر، جو بھی وقت کی حکومت جو ہے وہ متعین کرے گی وہ انہیں دینا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ انہیں ان سے جزیہ لے کر انہیں جزیرہ عرب میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے گا، جو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں وہ کام بھی ہو گیا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یعنی کیا جاننے والا ہے؟ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، جو تمہارے حق میں بہتر ہے اس کو اللہ جاننے والا ہے، حکیم ہے، حکمتوں والا ہے۔ اللہ تمہیں اسی چیز کا حکم دیتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور تمہیں اسی چیز سے منع کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ وہ کامل و اکمل ذات ہے، اپنے افعال میں بھی، اپنے اقوال کے اندر بھی، اور بالکل عدل و انصاف کرنے والا ہے اپنی مخلوق میں اور اپنے معاملے میں۔ اس کا معاملہ ظلم پر یا جو ہے وہ زیادتی پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ بڑی حکمتوں والا ہوتا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے لڑائی کا حکم دیا ہے۔ مشرکین جو اہل کتاب، مشرکین کفار، ان سے لڑائی کا حکم دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کیا اسے حرام نہیں سمجھتے۔ اب یہ تھا کہ مشرکین وہ بذات ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کا انکار کرنے کی وجہ سے انہوں نے گویا کہ پہلے انبیاء، پہلے رسول، ان کا بھی انکار کر دیا۔ ان کے پاس ایمان کا ذرہ بھی برابر جو ہے وہ ان کے پاس باقی نہیں رہا، کیونکہ وہ صرف اپنی خواہشات یا اپنی ذہن کی باتیں، ان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے رسول کا انکار کرتے تھے۔ وغیرہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، سب نے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی کی تھی۔ ہر نبی نے اپنی امت کو بتلایا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، اس علاقے میں آئیں گے، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، تو ان پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ اہل کتاب اور یہ مشرکین، یہ جب انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، تو گویا کہ پہلے انبیاء کرام جنہوں نے پیارے نبی کے متعلق خوشخبریاں دی تھی، بشارتیں دی تھی، ان پر بھی ان کا ایمان نہیں رہا۔ تو یہ کسی طرح سے بھی یہ ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان سے لڑائی کرنی ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، یہ اپنی طرف سے یہ چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، جو چیز اللہ نے حرام کی اسے حرام نہیں سمجھتے، اور جو ہے وہ دین حق جو ہے، جو اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں، اس کی پیروی نہیں کرتے۔ ہاں، اگر یہ ایسا ہی رہنا چاہتے ہیں تو حتی یعطوا الجزیۃ، انہیں جزیہ دے کر رہنا ہوگا، وہم صاغرون، اور یہ ذلیل و رسوا ہو کر رہیں گے۔ آگے والی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی بات ان کے منہوں سے نکلی ہوئی ہے، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، صرف زبان کی حد تک ہے۔ یضاہئون، وہ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ ضاہأ یضاہئ کا معنی ہے کسی کی مشابہت اختیار کرنا۔ وہ مشابہت اختیار کرتے ہیں
اس اپنے فعل کے ساتھ قول الذین، ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے کفر کیا من قبل، اس سے پہلے، یعنی گزشتہ امتیں جس طرح انہوں نے کفر کیا اور وہ گمراہ ہوئے، اسی طرح یہ بھی اب اس طرح کی باتیں کر کے ان کی نقل کر رہے ہیں اور ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. یہ ایک بددعائیہ کلمہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے. انا یؤفکون، کہاں وہ بہکائے جا رہے ہیں، کہاں وہ انا، کہاں وہ یؤفکون بہکائے جا رہے ہیں یا پھیرے جا رہے ہیں، یہ دونوں ہی معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیے احبارهم اپنے علماء، ورهبانهم اور اپنے درویش لوگ، انہوں نے بنا لیا احبارهم اپنے علماء کو، ورهبانهم اور اپنے درویش لوگوں کو، اربابا رب، اربابن رب کی جمع ہے ارباب، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو ہی رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے علاوہ. والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، جبکہ انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا الا مگر اس بات کا، لیعبدوا الہا واحدا کہ وہ عبادت کریں ایک الہ کی، لا الہ الا ہو، جس کا نہیں ہے کوئی معبود برحق الا ہو مگر وہی ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، عما اس چیز سے، یشرکون جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں. تو پہلی آیت جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق ہے. جب پچھلی آیت میں اللہ نے مشرکین اہل کتاب سے لڑائی کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی اس آیت میں یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ بھی لڑائی کرنی ہے، کس لیے کہ ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کا بیٹا ثابت کر دیا ہے. یاد رکھیے یہ دنیا کے اندر ہونے والے بڑے بڑے جو جرم ہیں اور بڑے بڑے انسان کے جو گناہ ہیں، ان میں سے ایک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص یا کوئی قوم یا کوئی مذہب وہ اللہ رب العزت کا دنیا میں بیٹا ثابت کرے. بلکہ سورہ مریم کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ اتنی یہ بڑی بات ہوتی ہے جو لوگ اللہ کا بیٹا ثابت کرتے ہیں، تو اللہ کو اتنا غضب اور غصہ آتا ہے اس بات پہ کہ اس کی وجہ سے آسمان اور زمین پھٹ جائیں، اتنا غصہ آتا ہے، اللہ اس پہ اتنے ناراض ہوتے ہیں. وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے. تو یہ لوگ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو اس لیے ان کے ساتھ قتال کا، لڑائی کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے تھے، کیا وجہ تھی؟ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا عیسائی کہتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا تو واضح ہی ہے کہ ان کے معجزات ایسے تھے، اللہ نے ان کو معجزات ایسے عطا کیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ کسی مردہ پہ ہاتھ پھیرتے زندہ ہو جاتا، کسی بیماری والے پہ ہاتھ رکھتے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے کہ یہ سارا کا سارا بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. لیکن ان کے جو متبعین تھے، ان کی قوم تھی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کا بیٹا بنا دیا. اسی طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا. وجہ اس کی یہ بنی، جیسا کہ امام سدی رحمہ اللہ اور دیگر کئی مفسرین نے، اہل علم نے ذکر کیا ہے، اس کا سبب یہ بنا تھا کہ ایک قوم تھی عمالقہ قوم تھی. جب وہ قوم بنی اسرائیل پہ غالب آ گئی، بنی اسرائیل یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، تو جب عمالقہ قوم ان پر غالب آ گئی بنی اسرائیل پر، تو ان کے علماء کو انہوں نے قتل کر دیا. تو عزیر علیہ السلام بچ گئے تھے، تو یہ رونے لگے کہ قوم
بنی اسرائیل کے علماء اٹھ گئے ہیں تو علم جا رہا ہے۔ چنانچہ ایک لمبا قصہ ہے جسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت ذکر کیا ہے۔ تو آخر میں یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اس وقت انہوں نے تورات اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں مکمل یاد ہو گئی، تورات انہیں مکمل یاد ہو گئی، اور لوگوں نے جب لوگوں کے سامنے آئے تو لوگوں کو بتایا کہ مجھے تورات آتی ہے، تو لوگوں نے اپنے علماء کو بلایا جو تورات کو جاننے والے تھے، وہ تورات کے نسخے لے کر کے سامنے بیٹھے اور عزیر علیہ السلام نے اس طرح انہیں پڑھ کے سنائی اور بلکہ لکھوائی اپنے ہاتھ سے، ہاتھ کے ساتھ قلم کو باندھ کر تورات کو لکھا۔ تو جب انہوں نے قوم والوں نے یہ سارا کا سارا معاملہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کوئی عام شخص ایسا نہیں کر سکتا، یہ یقیناً اللہ کا بیٹا ہی ہوگا، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ایسا تورات کو اتنا ان کو یاد ہے اور انہوں نے لکھ دیا ہے۔ یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ اس وجہ سے، تورات لکھنے کی وجہ سے یا تورات یاد کرنے کی وجہ سے، لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے آگے ان دونوں یہودیوں کا جو قول تھا اور عیسائیوں کا، ان دونوں کی نفی کی اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں، یہودی بھی جھوٹے ہیں جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی بھی جھوٹے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کر رہے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ صرف ان کے منہوں کی باتیں ہیں، ان سے منہ، ان کے فیس، ان سے نکلنے والی باتیں ہیں، وگرنہ اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اور اپنے سے پہلے لوگ جو گمراہ پہلے گزر چکے ہیں، پہلی قومیں، ان کی یہ مشابہت اختیار کر رہے ہیں گمراہی کے اندر۔ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ، اللہ انہیں تباہ و برباد کرے، انا یؤفکون، کہاں یہ بہکائے جا رہے ہیں۔ آگے والی آیت ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم۔ احبار جو ہے یہ کہا جاتا ہے، یہ یہودیوں کے عالم جو عالم ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، انہیں احبار کہا جاتا ہے، اور جو عیسائیوں کے عالم ہوتے تھے انہیں رہبان کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے جو عالم تھے انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ احبار، اور عیسائیوں کے جو عالم تھے انہیں رہبان کہا جاتا تھا۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ جو ہے وہ رب بنا لیا۔ جیسا کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح مسند احمد اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، جس میں حضرت عدی بن حاتم بڑے مشہور حاتم طائی کے جو بیٹے حاتم طائی معروف ہیں، ان کے بیٹے عدی رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں مسلمان ہو چکے تھے، انہیں جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آ چکے ہیں، تو یہ شام کے علاقے میں چلے گئے، اور چونکہ یہ عیسائی تھے تو ہوا یہ ایک جنگ کے اندر ان کی بہن وہ قیدی بن کے مسلمانوں کے پاس آ گئی، وہ قیدیوں میں شامل ہو گئی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی۔ یہ قصہ بڑا مشہور ہے، آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدیوں کو چھوڑ دیا، اور جو عدی کی بہن تھی ان کو بھی چھوڑ دیا، اور جب یہ بہن واپس جاتی ہے تو مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا کا سارا مسلمانوں کا ماحول دیکھا، اور اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی محبت اور اسلام کی جو ہے وہ روشنی اس کے دل میں ڈالی، تو اس نے اپنے بھائی سے بھی جا کر کے بات کی کہ اس طرح وہ ایسے اللہ کے نبی ہیں اور ان کا اخلاق، کردار، علاقہ، ہر چیز ایسا ہے۔ چنانچہ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم، وہاں سے پھر شام سے مدینہ منورہ کا سفر، رخت سفر باندھتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے گلے میں صلیب کا نشان جو ہے وہ لٹکا رکھا ہے، جس طرح کہ آج کل بھی عیسائی وغیرہ ادھر ادھر کے لوگ لگاتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلیب کا نشان دیکھا تو آپ نے یہی آیت تلاوت کی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ تو جب عدی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو سنا تو کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے اندر ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا، ہم نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا، آپ کا قرآن کہہ رہا ہے اور آپ کی وحی کہہ رہی ہے کہ رب بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء جس چیز کو حلال کرتے ہیں اس چیز کو تم حلال سمجھنا شروع کر دیتے ہو، اور تمہارے علماء تمہارے درویش جس چیز کو حرام کر دیتے ہیں تم اسے حرام سمجھنا شروع کر دیتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو ہے۔ آپ نے فرمایا یہی تو ہے، رب کا کام کیا ہوتا ہے؟ رب بھی تو یہی کام کرتا ہے، کسی چیز کو حلال کرنا کسی چیز کو حرام کرنا، یہ رب کے علاوہ مالک کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ تو تم نے اپنے علماء اپنے درویشوں کو رب ہی تو بنایا۔ چنانچہ یہ اسی کے ساتھ اس کا پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے کلمہ طیبہ اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کو رکھا عدی کے سامنے، اور کہا کہ اللہ رب العزت کی کبریائی کا تو منکر ہے، اللہ رب العزت کی کبریائی کو نہیں مانتا۔ تو انہوں نے مطلب اس بات میں جواب دیا، تو پھر وہیں پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور کلمہ شہادتین اقرار کیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے روایت میں آتا ہے فَلَقَدْ رَأَيْتُ وَجْهَهُ اسْتَبْشَرَ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے اسلام کی وجہ سے بڑے خوش ہوئے۔ اور اسی روایت میں وہ آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے، اس کی وضاحت اسی روایت میں ہے ان الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضالون، کہ مغضوب علیہم سے مراد جو سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اس سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد عیسائی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں حکم دیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں صرف ایک اللہ کی، ایک الہ کی، یعنی صرف ایک اللہ۔ وہ اللہ جب کسی چیز کو حلال کرتا ہے تو اس کو حلال سمجھیں، جس چیز کو وہ اللہ حرام کرتا ہے اسے حرام سمجھیں، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہوا سبحانہ، وہی پاک ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں یہ کہ وہ مٹا دیں اللہ کے نور کو بھی افواہہم، اپنے منہوں سے۔ آیت نمبر 32 یریدون، وہ چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، ان یطفئوا، وہ مٹا دیں، بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے، وَيَأْبَى اللَّهُ، اور اللہ اس چیز کا انکار کرتا ہے، ایسا نہیں ہونے دے گا، الا مگر ان یتم نورہ، وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، الا مگر ان یتم نورہ، وہ مکمل کرے گا نورہ، اپنے نور کو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناپسند کریں کافر، کافر لوگ ناپسند بھی کریں، وہ اللہ تب بھی اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ هُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق، سچا دین دے کر، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس دین کو، علی الدین کل، ہر دین پر، یعنی جتنے بھی دنیا میں ادیان ہیں تمام پر دین حق کو غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ ناپسند کریں مشرک لوگ، ولو، اگرچہ کریہ، ناپسند کریں، المشرکون، مشرک لوگ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اور پہلی آیت میں کیا فرمایا ہے کہ جو یہ مشرکین ہیں، کفار ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور، جو ہدایت جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، یہ اپنے منہوں سے، یعنی اپنی باتوں سے اس طرح کی باتیں کریں اور اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کریں اور اللہ کے نور کو دبا دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو جس کا دین ہے وہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ مشرکین، کافرون اگرچہ اس کو ناپسند کرتے رہیں، یہ جو اللہ نے فرمایا نا لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اللہ غالب کر دے اس دین کو، علی الدین کلہ، تمام دینوں پر، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض مشارقها ومغاربها، حضرت ثوبان فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس زمین کی مشرق اور اس زمین کی مغرب وہ اللہ نے میرے لیے سمیٹ دی ہے، وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا،
جہاں تک اللہ رب العزت نے یہ مشرق مغرب جو ہے وہ میرے لیے سمیٹی ہے یا میرے لیے مجھے دکھائی ہے، میرے لیے سمیٹی ہے، وہاں تک ایک وقت آئے گا میری امت کی ملکیت وہاں تک پہنچے گی. کیا مطلب؟ میری امت ہر طرف جائے گی، یعنی اسلام پھیلے گا، ہر طرف اسلام جائے گا. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2899 2889. اور اسی طرح ایک مسند احمد کی روایت ہے، مسعود بن قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کہتے ہیں صلى هذا الحي من محارب الصبح فلما صلوا قال شاب منهم سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول. ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سنا. کیا سنا؟ انه سيفتح لكم مشارق الارض ومغاربها. اللہ کے رسول نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ تمہارے لیے یعنی امت کے لیے اللہ اس زمین کی مشرقوں اور اس زمین کی مغربوں کو سب کو اللہ تمہارے لیے فتح کر دے گا. وَإِنَّ عُمَّالَهَا فِي النَّارِ إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ. یہ مسند احمد کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 366 پہ یہ روایت موجود ہے. اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے خود سنا. کیا سنا؟ یقول، آپ فرما رہے تھے لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. یہ میری اسلام کا معاملہ، یہ میرا دین وہاں تک جائے گا جہاں تک رات جاتی ہے، جہاں پہ دن چڑھتا ہے، جہاں پہ رات آتی ہے، جہاں جہاں دن چڑھتا ہے وہاں تک جو ہے وہ میرا اسلام، میرا دین جو ہے جو میں لے کے آیا ہوں اللہ کی طرف سے، یہ وہاں تک پہنچے گا. کیا مطلب؟ جہاں دن رات ہے، مطلب پوری کائنات، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی. وَلَا يَتْرُكُ اللَّهَ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ هَذَا الدِّينَ. کوئی کچا گھر، کوئی پکا گھر، کہاں بھی کوئی گھر، کہیں جھونپڑیوں کے اندر، جو جہاں جہاں بھی لوگ آباد ہیں، بستے ہیں، وہاں تک اللہ رب العزت اس اسلام کو پھیلا دے گا. بعز عزیز او بذل ذلیل، خواہ کوئی عزت والا عزت کے ساتھ اس میں داخل ہو، مگر نہ پھر ذلیل ہو کر تو اس میں آئیں گے اور داخل ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت ادا کرے گا، غلبہ ادا کرے گا. یہ ایک لمبی روایت ہے اور یہ بھی مسند احمد کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 103. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، بہت سارے مولوی والرہبان اور درویش لوگ، لیأکلون اموال الناس، وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، بالباطل، باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، الذهب سونے کو، والفضة اور چاندی کو، ولا ينفقونها اور نہیں وہ خرچ کرتے اسے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فبشرہم تو انہیں خوشخبری دے دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. پیچھے والی آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اس آیت میں احبار اور رہبان کا جو ذکر ہے وہ تو پیچھے ہم نے اس کا معنی کر لیا ہے کہ احبار سے کون مراد ہے؟ احبار سے مراد یہودیوں کے عالم اور رہبان سے مراد عیسائیوں کے عالم مراد ہیں. تو ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ جو یہودیوں کے علماء تھے اور عیسائیوں کے علماء کیا کرتے تھے، یہ لوگوں سے نذرانے چڑھاوے اور ان کو مسائل بتلانے کے لیے ان سے بھاری برکم ان کا مال بھی لیا کرتے، ان سے مال لیتے، ان سے فیس لیتے، اور اللہ کے دین میں پھر تبدیلیاں، تحریفیں بھی کرتے. جس طرح کا فتویٰ کوئی چاہتا اسی طرح کا گھڑ کے دے دیتے. جیسا کہ اللہ معاف فرمائے، اس امت کے اندر بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں. جس طرح کا فتویٰ لینا ہے انہیں دنیا کا مال ان کو دکھاؤ اور ان سے فتویٰ لے لو. یہ یہودیوں کی علامت تھی، یہ مسلمانوں کی نشانی نہیں ہے. یہودی اور عیسائی لوگ جو ہے وہ ایسا کرتے تھے. تو یہاں اس آیت میں مراد یہ ہے ایسے جو علماء سو ہیں، برے علماء ہیں، ان سے بچنا ہے، اور گمراہ جو عبادت گزار ہیں ان سے بچنا ہے. جیسا کہ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود،
اس امت کے اگر کوئی عالم گمراہ ہوتا ہے یا وہ خرابی کرتا ہے تو اس میں یہودیوں کی خصلت پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی عالم دین میں خرابی پیدا کرتا ہے نا تو وہ یہودیوں کی اس کے اندر خصلت ہے، یہودیوں جیسی علامتیں ہیں اس میں۔ ومن فسد من عبادنا، اور جو ہمارے عبادت گزار، جو عبادت زاہد لوگ ہیں، لوگ انہیں عبادت کرنے والا سمجھتے ہیں، اگر وہ خرابی کرتے ہیں تو کان فیہ شبہ من النصارى، تو یہ عیسائیوں جیسی اس کی خصلت ہے، یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے، عیسائیوں کے لوگ ایسا کیا کرتے تھے۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم لوگ بھی پہلے لوگوں کی نقل کرتے ہوئے ان کی طرح کی عادتیں تمہارے اندر بھی آئیں گی، یعنی اس امت کے اندر۔ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، جیسے ایک قدم کے اوپر دوسرا قدم رکھا جاتا ہے، سیم تم بھی ان کی طرح کی جو ہے وہ عادتیں اور ان کی طرح کے اعمال کرو گے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ بچا کے رکھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث کا نمبر ہے 3456، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2669، یعنی 2669۔ یہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ التحذیر من الشبہ بہم فی احوالہم واقوالہم، کہ اس طرح کے جتنے جو علماء سو ہیں، گمراہ لوگ ہیں، عبادت گزار ہیں، ان سے بچانا اور ان سے ڈرانا مقصود ہے۔ جو لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، یعنی اپنے دین کو بیچتے ہیں، اپنے منصب، اپنے ریاست کی وجہ سے، جو دین کی وجہ سے یا دین کے ساتھ اٹیچ ہونے کی وجہ سے جو ان کو اللہ نے عزت دی ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے مال جو ہے وہ ہڑپ کرتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ایک تو مال کھاتے ہیں اور مال کھانے کے ساتھ ساتھ انہیں حق بات سمجھنے کی جو ہے وہ حق بات نہیں سمجھنے دیتے، حق بات کی طرف انہیں آنے نہیں دیتے، بلکہ انہیں گمراہ کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہیں سے ان کے کانوں میں اگر حق پڑ گیا تو پھر ان کے اپنے کاروبار بند ہو جائیں گے۔ جی، یہ جو آگے کہا گیا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن یحمى کا معنی ہے تپایا جائے گا، علیہا فی نار جہنم، علیہا اسی مال کو، جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، کسے؟ یعنی اس سونے اور چاندی کو۔ فتقوى بها جباہہم، فتقوى بها تو داغا جائے گا اس تپائے ہوئے سونے چاندی کے ساتھ، جباہہم، جبہتن، جبہہ کہتے ہیں پیشانی کو، جباہہم ان کی پیشانیوں کو اس کے ساتھ داغ دیا جائے گا، وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم اور ان کی پشتوں کو۔ تو کیا کہا جائے گا؟ ساتھ ساتھ انہیں کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانے جمع کیے، خزانے بنائے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم خزانے بناتے تھے وہ تمہارے سامنے ہیں، اب اس کا عذاب چکھو، فذوقوا چکھو، ما کنتم تکنزون جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو کنز ہے، کنز کس چیز کو کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کنز وہ مال ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ ویسے سونا عورتوں کے لیے حلال ہے، چاندی مردوں کے لیے بھی حلال ہے، پہن سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ انہیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سے مراد وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اس مال کا جو حق ہے، اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ ایما مال ادیت زکاتہ فلیس بکنز، جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہوتا، جس کنز کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک روایت ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من رجل لا یؤدی زکاۃ مالہ، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو قیامت کے دن اس کا مال جو ہے وہ آگ کے اندر داغ کر کے اور اس کے ذریعے سے اللہ اس کی پیشانی کو، اس کی جو ہے وہ پہلو کو، اس کی پشت کو قیامت کے دن اس مال کے ذریعے سے اللہ اس کو سزا دے گا۔ کس اس دن؟ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اور یہ سزا اتنی لمبی کہ اس دن سزائیں شروع ہو جائیں گی جس دن کی مقدار 50,000 سال سے بھی جو بڑا دن ہوگا، حتی یقضی بین الناس، جب تک لوگوں کے درمیان فیصلے نہیں ہوں گے۔ جب فیصلے ہو گئے تو پھر جس کا ٹھکانہ جہنم وہ جہنم میں، جس کا جنت وہ جنت میں۔
اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے جہنم کی آگ سے اور آخرت کے عذابوں سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کا ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیا ہے احبار اور رہبان، احبار اور رہبان کیا فرق ہے دونوں میں؟ احبار یہودی کے عالم کو کہتے ہیں، احبار عیسائی کے عالم کو کہتے ہیں، اور یہودی کے عالم کو رہبان۔ رہبان عیسائی کے عالم کو کہتے ہیں اور اخبار یہودیوں کے عالم علماء کو کہتے ہیں۔ جی یہ جواب درست ہے، احبار یہودیوں کے عالم کو اور جو ہے رہبان عیسائیوں کے عالم کو کہتے ہیں۔ جی انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، پلید ہیں، ناپاک ہیں۔ کیا مطلب اس سے؟ ان کا جسم ناپاک ہے یا کیا ہے؟ عقیدے سے تعلق، عقیدے کی، جی ان کے عقیدے کی وجہ سے انہیں ناپاک کہا گیا۔ اگرچہ بعض لوگوں نے ان کے جسم کی وجہ سے بھی، جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ اگر مصافحہ کرو تو تمہیں وضو کرنا پڑے گا، اور ظاہری جو لوگ ہیں ان کا بھی یہی قول ہے، لیکن جو جمہور مفسرین ہیں، جمہور اہل علم، ان کا یہی خیال ہے کہ اس سے مراد ان کے عقیدے کی خرابی ہے، باطنی خرابی ہے، ظاہری نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اہل کتاب کے ساتھ جو ہے وہ نکاح بیاہ ہو سکتے ہیں اور ان کے برتنوں میں ہم کھا پی سکتے ہیں۔ جی شیخ کافی ہے؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، کون تھے یہ لوگ؟ جی یہ عزیر علیہ السلام کو یہودی لوگ ہی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، لیکن اس کا سبب کیا بنا تھا، کیوں انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا تھا، اس کا میں نے جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام جو ہیں، تورات تو ان پر نازل نہیں ہوئی تھی، تورات تو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، لیکن جب عمالقہ قوم نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا، ان کے علماء کو ختم کرنا شروع کیا، ایسے وقت میں عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے یعنی ایک کرامت ہوئی، اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوا، انہوں نے تورات ان کی مطلب سینے میں اللہ نے محفوظ کر دی، اور لوگوں کو انہوں نے تورات سکھائی، سنائی، تو لوگوں نے اپنے علماء کو اکٹھا کیا جو کچھ باقی تھے اس وقت، کچھ قتل ہو گئے تھے، کچھ باقی تھے، تو انہوں نے اپنے پاس جو تورات کے نسخے لکھے ہوئے تھے وہ لائے اور عزیر علیہ السلام سے سنا، تو بالکل سیم پایا کہ یہ تو وہی تورات صحیح سنا رہے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ کام کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، تورات اس کو زبانی یاد ہو اور جو ہے وہ صحیح لکھے اور سنائے اور لوگوں کو سکھائے، تو یہ اللہ کا بیٹا ہی ہوگا، اس لیے تو یہ تورات سکھا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اللہ کا بیٹا ان کو کہنا شروع کر دیا۔ یہ واقعہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ شیخ محترم، جیسا کہ ابھی آپ تورات کے متعلق ذکر کیے، جی تو اسی طرح ایک سورہ مریم میں بھی ایک آیت نمبر 51 میں ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ۔ تو یہ کون سے کتب ہے شیخ محترم؟ ذرا معلوم کر تو جو مہربانی ہوگی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، واللہ عالم شاید اس سے مراد یا تو قرآن کریم ہی ہوگا، ویسے اس کی تفسیر دیکھنی پڑے گی کہ وہ سورہ مریم کی تفسیر میں کیا اس سے کتاب سے مراد وہی یہ قرآن مجید ہے جس میں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کرو، اس میں اس ادریس علیہ السلام کا باقیوں کا تذکرہ کرو، یا اس سے مراد وہ تورات ہے، انجیل ہے جس میں جو ان پر نبیوں پہ نازل ہوئی، واللہ عالم دیکھنا پڑے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے اسماعیل علیہ السلام پہ بھی کتاب نازل ہوئی تھی، ادریس علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی تھی، اور موسیٰ نہیں علیہ یہ ضروری السلام نہیں پر ہے، بھی یعنی نازل۔ جی یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کتابوں میں جو پہلے نازل ہوئی ہیں ان کے اندر ان کا تذکرہ ہوگا یا اس قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہوگا، اس کتاب سے کیا مراد ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ اچھا طلباء سے سوال جی، کنز کیسے کہتے ہیں؟ والذین یکنزون الذھب، جو سونے چاندی کو کنز بناتے ہیں۔ جی جو مال تم نے جمع کیا، یعنی مال، اللہ کی خرچ وہ نہیں مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی۔ زکوٰۃ جس کی ادا نہ کرتے۔ ہاں ویسے مال جمع کرنا جو ہے وہ حرام نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن جس مال کی آپ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، سونا چاندی، وہ کنز ہوگا اور اس کے ذریعے سے صاحب مال کو سزا دی جائے گی، اس کو جہنم میں آگ میں تپا کر کے اس کے ذریعے سے داغ دیا جائے گا۔
والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ سوفا اور سین میں کیا فرق ہے؟ یہ گرامر کا سوال ہے، آج چلتے چلتے بات میں یہ ذکر آیا تھا اس کا بھی۔ سوفا اور سین میں کیا فرق ہے؟ فسوف یغنیکم اللہ یہاں پہ آیا نا قرآن کریم میں، ان قریب، مانا تو اس کا ان قریب ہی ہے نا، کہیں پہ سوفا آتا ہے اور کہیں پہ سین اکیلا، مثلا یہاں پہ آیا نا فسوف یغنیکم اللہ، اور عربی زبان میں سیغنیکم اللہ بھی آ سکتا ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہوگا معنی کے لحاظ سے؟ سوفا جو ہے یہ ہوتا ہے تھوڑا سا مستقبل میں، یعنی آئندہ آنے والے وقت میں کچھ دور، مستقبل یعنی کچھ بعید، ٹھہر کے یہ کام ہوگا، مستقبل اور قریب۔ سین ہوتا ہے کہ مستقبل قریب میں، جو قریب ہی یہ کام ہونے والا ہے۔ جی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔